الحمدللہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو ایک بہت ہی بہترین نعمت زندگی کی شکل میں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے اور اس کا احسان ہے، اور یہ زندگی بہترین زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے سر ٹیک پا رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ خوبصورت زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم سجدہ کر سکتے ہیں تو اس سے بہترین زندگی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر ہم زبان سے اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں تو اس سے بہترین زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اپنی آنکھوں سے صحیح دیکھ پا رہے ہیں تو اس سے اچھی زندگی اور کیا چاہیے؟ اگر ہم اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں تو اس سے بہترین زندگی اور کون سی چاہیے؟ اگر ہمارے ہاتھ پیر صحیح ہیں تو پھر اس سے بہترین حیات اور کون سی چاہیے؟ اللہ نے کتنی اچھی زندگی ہے۔ انسان اچھی زندگی تصور کرتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ مال ہو، اور اگر مال کم ہو تو کہتے ہیں کہ زندگی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو ہم نے زندگی کے اچھی اور بری ہونے کا معیار مال اور دولت کو ٹھہرا لیا۔ تو جس کے پاس جتنی دولت ہے تو کہتے ہیں کیا زبردست زندگی ہے۔ دولت ہے تو دنیا کے سارے ساز و سامان، عیش و راحت کی ساری چیزیں مہیا ہے تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ کتنی بہترین زندگی اللہ نے دی ہے۔ اور اگر وہ غریب ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی نہ تو خود کو بہترین زندگی سمجھتا ہے زندگی والا، اور نہ سامنے والا، گزرنے والا، ملنے جلنے والا اس کی زندگی کو بہتر سمجھتا ہے۔ یہ عجیب فیصلہ ہے انسان کا، اور یہ فیصلہ انسان کے خود کا ہے۔ اچھی اور بری زندگی ہونے کا معیار بنانے والا یہ انسان خود ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معیار نہیں بنایا۔ ہم میں سے ہر ایک جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میں نے جتنی چیزوں کو گنوایا اور شمار کرایا، اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کروڑوں کا مالک ہے، اور اگر اس کے پاس تھوڑا بھی ایمان ہوگا، ادنا درجے کا بھی اگر وہ مسلمان ہوگا، تو اس کے لیے سب سے حسین اور سب سے بہترین زندگی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر پا رہا ہو، اللہ کے گھر میں چل کر آ پا رہا ہو، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھے یا لیٹے راز و نیاز کر سکتا ہو، عبادت کرنے کے اگر وہ لائق ہے تو وہ بہترین زندگی کا مالک ہے، بہترین زندگی کا مالک ہے وہ۔ تو ہم اور آپ ایک بہترین زندگی کے مالک ہیں۔ اللہ نے امیری اور غریبی کو اچھی زندگی کا معیار نہیں ٹھہرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے تقوی کو معیار ٹھہرایا ہے اچھا اور برا ہونے کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت، باشرافت، معزز اور مکرم بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے دل کا تقوی جتنا بہترین ہے۔ اتقاکم، جو جتنا بڑا متقی
اللہ کے نزدیک وہ اتنا بڑا بہترین بندہ۔ تو اللہ نے اچھے اور برے کا معیار ٹھہرایا ہے تقوی کو۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اگر اس آیت کریمہ کو سمجھتے تو فوراً آپ فیصلہ کر لیتے کہ یہ آیت کریمہ کس مناسبت سے پڑھی گئی۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، یہ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا، اور میں نے جو تلاوت کی ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانوں کو بیان کیا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت ٹائم کو بیان کیا ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے دن، ہفتہ، مہینہ اور سال کو بیان کیا ہے۔ اس آیت میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا، اللہ وہ ہے جس نے چاند کو نورانی منور بنایا، اور اس کی منزلیں اللہ پاک نے متعین کی ہے کہ سورج اور چاند اپنے منازل پر ہی چلتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی اور دنوں کی گنتی کا حساب رکھ سکو، اس کا حساب رکھ سکو۔ اس لیے میں نے سورج اور چاند کے نظام کو انسانی دنیا میں فٹ کیا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے زمانے کو بیان کیا ہے۔ آج دنوں کے، ہفتوں کے، مہینوں کے اور سالوں کے متعلق انسان کا جو عقیدہ ہے، اگر اس پر جائزہ لیا جائے تو ہم آج جس تاریخ میں داخل ہیں، اس تاریخ کے تعلق سے دنیا میں کتنا ہلچل ہے، کتنا ہلچل ہے دنیا میں۔ میں اس پر ایک آج گہری اور صاف ستھری بات کرنے کے لیے عنوان اختیار کیا۔ اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خاص طور پر واٹس ایپ کا، تو ہر ایک اس تاریخ کو بدنام کر رہے ہیں، ہر ایک اس تاریخ کو بدنام کر رہے ہیں۔ کوئی غیر شرعی کہہ رہا ہے، کوئی ناجائز کہہ رہا ہے، کوئی حرام کہہ رہا ہے، کوئی غیروں کی مشابہت کہہ رہا ہے، کوئی دائرہ اسلام سے خارج کی مثالیں دے رہا ہے۔ کمال ہے، اتنی زیادہ شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا اس پر شور مچایا گیا، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ غیر شرعی ہے، یہ درست نہیں ہے، غیروں کی مشابہت ہے، اگر اتنا شور اگر محرم الحرام میں مچا دیا جائے تو کتنا تعارف ہو جائے کہ اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر اس کی حقیقت کا شور مچایا جائے تو پتہ چلے گا کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے کیوں ہے، مگر اس وقت اتنے شور نہیں مچائے جاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس اپنے مسلم بچوں کے گروپس ہیں یا ان کے نمبرات ہیں، اور وہی یہ سب کام کر رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے۔ یہی بچے اگر محرم الحرام میں اتنا شور مچانے لگے اور اس کی حقیقت بیان کرنے لگے کہ محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا کیوں ہے، تو ایک بڑی تاریخ امت مسلمہ کو یاد ہو جائے گی، مگر اس کا پاؤں حصہ کا بھی کوئی تذکرہ اس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہے، مگر عیسوی سال کی ابتدا یہ جنوری سے ہے، یہ جنوری سے ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں، اور ایک آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں، 12 عشر من 10،
احد عشرہ 11، اثنا عشرہ قرآن کا لفظ ہے، اثنا عشرہ مہینوں کی گنتی 12 ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ 12 مہینوں کی گنتی جس دن آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی اسی دن سے ہے۔ پھر آگے ایک الگ عنوان ہے منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ تو 12 مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں ہے، اور ان 12 مہینوں کی گنتی کی ابتدا آسمان اور زمین کے پیدائش کے دن سے ہے۔ سال کتنے مہینوں کے ہوتے ہیں؟ 12 مہینوں کے سال ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ ہم یوں کہیں گے کہ سال کا نظام اللہ کی کتاب میں ہے، اور یہ سال کا نظام اس وقت سے چلا ہے جب اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی پہلی تاریخ 1 محرم الحرام ہے، اور ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ سال کی ابتدا جنوری ہے اور جنوری کی پہلی تاریخ ہے، تو کیا برا ہو گیا؟ جی برا کیا ہوا؟ غلطی کیا ہو گئی؟ ایک آدمی یوں کہتا ہے اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہے اور اسلامی سال کی پہلی تاریخ 1 محرم ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ سال کی ابتدا جنوری سے ہے اور اس کی پہلی تاریخ 1 جنوری ہے۔ کون سا شرک کر لیا اس نے؟ اللہ فرماتا ہے مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 مہینے مل کر سال بنتے ہیں، اور یہ سال کا ذکر قرآن میں ہے، اور اس کی گنتی، اس کا نظام اللہ پاک نے آسمان اور زمین کے تخلیق کے ٹائم پہ ہی رکھا ہے۔ بلا وجہ ہم غیروں کے اوپر کوستے ہیں الفاظ کو فٹ کر کے، یہ فلاں کا طریقہ ہے، مشابہت اختیار مت کرو قیامت میں ویسے ہی کھڑے ہوگے، یہ فلاں کا طریقہ ہے مشابہت اختیار مت کرو ان کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ بھائی کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اصل میں نے یہ مضمون اس لیے اختیار کیا کہ 2 دن پہلے میں نے ایک بہت بڑے عالم دین جو عالمی پیمانے پر عالم ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ کمال ہے، ہم تو ان کے الفاظ نہیں سمجھ سکتے، اتنا علم ان کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر یوں کہنا کہ جی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، یہ نیا سال شروع ہو گیا، یہ کہنا اگر شرک ہے تو پھر اس کے اندر جتنی گنتیاں ہیں اپنی کاپی میں، قلم میں، کتاب میں، تاریخ میں، ڈیٹ میں لکھنا بھی شرک ہے۔ شراب اگر حرام ہے تو بنانا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، ٹرانسفر بھی حرام ہے، سپلائی بھی حرام ہے، پھر سب حرام ہے۔ اگر سال کی ابتدا جنوری سے اگر حرام ہے، اس کا بولنا حرام ہے، تو پھر اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری حرام ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر تنقید جاننے کے بعد، تحقیق کے بعد پھر کرنا چاہیے، اور کسی چیز کو غلط بول کر کے وہ اصل میں غلط نہیں ہو جاتی ہے، وہ کسی کی تائید ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کو غلط بول کر وہ غلط نہیں ہو جاتی ہے، وہ کسی کا تعاون ہو جاتا ہے۔ اتنا تعاون ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں اب کوئی تاریخ ہی نہیں ہے، صرف عیسوی تاریخ ہے، باقی اور کوئی تاریخ ہے ہی نہیں، اتنا تذکرہ ہوا اس کا۔ تو مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں، اور یہ 12 مہینے 1 سال ہے، اور یہ اللہ نے اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس کا نظام اللہ نے آسمان اور زمین کے تخلیق کے دن ہی فٹ کیا ہے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا، جس نے چاند کو منور بنایا، اور جس نے ان دونوں کے لیے منزلیں بنائی، راستے بنائے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے مہینوں کا اور دنوں کا حساب رکھ سکو۔ مہینوں کا، دنوں کا، اور سنین کا معنی سال کا حساب رکھ سکو۔ تو سورج کو بھی اور چاند کو بھی، دونوں کو اللہ نے مہینوں اور سالوں کے حساب کے لیے بنایا ہے۔ قمری اگر دیکھتے ہیں چاند کے اعتبار سے تو وہ اسلامی تاریخ بنتی ہے، شمسی اگر دیکھتے ہیں تو وہ عیسوی تاریخ بنتی ہے۔
اور قرآن میں اللہ دونوں بیان کر رہا ہے۔ قمری اگر جوڑتے ہیں تو اسلامی تاریخ، شمسی اگر جوڑتے ہیں تو عیسوی تاریخ۔ اگر یہ آج ناجائز ہے بولنا اور ان تاریخوں کا استعمال کرنا، تو پھر آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ ایک ہی تاریخ معلوم ہے، 12 ربیع الاول۔ ہجری کتنی ہے؟ کیونکہ ہجری کا وجود ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول، ہجری آپ کی ہے ہی نہیں۔ ہجری تو نبوت کے بعد، وہ بھی مکہ کے 13 سال کے بعد، 13 سالہ مکی زندگی کے بعد پھر ہجری تاریخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ چلے گئے، اس کے 5ویں سال میں ہوئی ہے ہجری تاریخ، سن 5 ہجری میں۔ ہجری تو اس وقت ہوئی، مگر تمام محدثین جب سیرت کی کتاب لکھتے ہیں تو عیسوی تاریخ لکھتے ہیں 12 ربیع الاول 571 عیسوی۔ کیوں لکھتے ہیں؟ وہ نادان ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اتنا شور کیوں مچاتے ہیں؟ میں یوں نہیں کہتا ہوں، میں ثابت نہیں کر رہا ہوں قرآن و حدیث سے نیا سال۔ میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی اتنا شور کیوں مچاتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے شور مچانے کی؟ اتنا ناجائز اور حرام کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ اتنا کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ نیا سال حرام ہے؟ ایک ہی چیز کو لے لیتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہر دن نیا ہے، دیکھا جائے تو ہر ہفتہ نیا ہے، دیکھا جائے تو ہر مہینہ نیا ہے، دیکھا جائے تو ہر سال نیا ہے۔ اگر سال پر تنقید تو پھر مہینے پر بھی تنقید ہونی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی تاریخ کو کسی نے لے لیا، کسی تاریخ کو کسی نے چوائس کر لیا، کسی تاریخ کو کسی نے اختیار کر لیا ہے، مگر تمام مہینوں کی سالوں کی گنتی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے شدہ ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، سورج اور چاند دونوں کو ہم نے بنایا ہے، دونوں کو ہم نے بنایا مہینہ اور سال کے حساب کے واسطے، مہینے اور سال کے حساب کے واسطے ہم نے یہ چاند اور سورج کو بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یوں دیکھیں گے، وہ الگ بات ہے کہ ہم یہاں ممبر پہ بیٹھ کر کسی چیز کو ہم ثابت کر نہیں رہے ہیں، یا کسی ایک چیز کو ہم دلائل کے ذریعے سے اس کی اثبات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ ایک جو عام رواج چل پڑا ہے، میں اس کو دفع کرنے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا ہوں۔ ہر انسان کا ہر موجودہ دن بہترین دن ہے، اور ہر آنے والا دن فتنوں کا دن ہے۔ ہر موجودہ سال بہتر سال ہے، اور آنے والا سال زیادہ فتنوں کا سال ہے، فتنوں کا سال ہے۔ جس طرح ہر صبح نئی صبح، ہر ہفتہ نیا ہفتہ، ہر مہینہ نیا مہینہ، تو ہر سال نیا سال، ہر سال نیا سال۔ پچھلے سال بھی دسمبر لاسٹ نئے سال کی ابتدا میں جشن منانے کی کوشش کی گئی، منائے، بڑے پیمانے پر، عالمی پیمانے پر لوگ جشن مناتے ہیں، اور شرعی غیر شرعی سارے حدود کو پار کر کے مناتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ نیا سال آپ کو مبارک، نیا سال آپ آ رہے ہیں، آپ کو مبارک۔ ایک آدمی کو بھی مبارک دیتا ہے اور سال کو مبارک دیتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کا کیا مطلب ہے؟ اے آئندہ سال تو جو آ رہا ہے مبارک، تیرا استقبال، خوش آمدید۔ اور حشر کیا ہوا 2020 کا؟ کس منہ سے کہتے ہیں خوش آمدید؟ کس دماغ سے کہہ رہے ہیں تیرا آنا مبارک ہو؟ کیا حشر ہوا اس سال کا سب جانتے ہیں؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا میں کیا آفت ٹوٹی ہے۔ کتنے لوگ بیماری میں گئے، کتنے لوگ بیماری کے خوف سے چلے گئے۔ صرف مسلمان ہی نہیں گئے، انسان گئے روئے زمین سے، لاکھوں کی تعداد میں گئے۔ کیا کیا اس کو خوش آمدید کہہ کے؟ کتنا برا حشر کر دیا، برا انجام کر دیا۔ آج بھی وہی کہتے ہیں نیا سال تو آ رہا ہے مبارک، نہیں معلوم 2021 کیا کیا سمیٹ کر اپنے تھیلے میں لے کے آیا ہے، پتہ نہیں کتنوں کی موت لے کے آیا ہے، پتہ نہیں کتنوں کی ہلاکت و بربادی لے کر آیا ہے۔
نہیں معلوم کتنوں کی امیری چھیننے کے لیے آیا ہے، نہ معلوم کتنوں کو غریب بنانے کے لیے آیا ہے، نہ معلوم کتنوں کے قتل کا خنجر چھپا کر لایا ہے، نہ معلوم کتنوں کے جادو کے پوٹلے لے کر آیا ہے، نہ معلوم کتنوں کے ایکسیڈنٹ کی تقدیر لے کے آیا ہے۔ معلوم ہے کسی کو؟ پھر کیوں جی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، پھر کیوں؟ تیرا آنا مبارک ہو۔ پھر ہر صبح فجر کے بعد کہنا چاہیے آدمی کو، اے آج کا دن جمعہ کا دن تیرا آنا مبارک ہو۔ ہر سنیچر کی صبح کہیں، اے سنیچر کا دن تیرا آنا مبارک ہو۔ ہر جمعے کی صبح کہیں، اے ہفتے میں جمعہ آنے والا تمہارا مبارک ہو۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو کہیں، اے مہینہ آنے والا مبارک ہو۔ کہنا چاہیے۔ کیوں ایک چیز کو لے کر کے پڑ گئے ہیں؟ میں یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کہ ایک چیز کو آپ نہیں کہہ رہے ہیں تو کیا مہینہ نیا نہیں ہے؟ آپ سال کو نیا کہہ رہے ہیں، ہفتہ نیا نہیں ہے؟ آپ سال کو نیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دن آج صبح شام ہو گئی، کل صبح جو آئے گی وہ نیا دن نہیں ہے؟ کس بنیاد پر آپ اس کو نیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر یوں دیکھا جائے، ہم قرب قیامت میں چل رہے ہیں، ہم قرب قیامت میں چل رہے ہیں۔ ہر سال جو گزرتا ہے انسان کی زندگی کا ایک سال کم ہوتا ہے، تو اس میں خوشی منانے کی بات کیا ہے؟ میرے پاس 50,000 روپے تھے، 1,000 خرچہ ہو گیا تو بچا کتنا؟ 49,000۔ تو خوشی ہے یا غم ہے؟ ایک آدمی کے جیب میں 10,000 روپے تھے، 1,000 خرچ ہو گیا تو بچا کتنا؟ 9,000۔ تو خوشی ہے یا غم ہے؟ ایک آدمی کروڑ پتی تھا، 50 لاکھ ڈوب گئے، بچا کتنا؟ 50 لاکھ۔ تو خوشی ہے یا غم ہے؟ ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے، 1 سال کم ہو گیا، بچا 59۔ تو خوشی ہے یا غم ہے؟ ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے، 35 سال کا ہو گیا، بچا کتنا؟ ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے، 50 سال گزر گئی، بچی کتنی؟ تو خوشی ہے یا غم ہے؟ ہر شخص تو قبر کے قریب جا رہا ہے، ہر شخص دھیرے دھیرے قبرستان جا رہا ہے، ہر شخص دھیرے دھیرے اپنے موت کے قریب جا رہا ہے، ہر شخص دھیرے دھیرے آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ اسی کو ایک شاعر کہتا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ حیات من زندگی، دیوار۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال آ گیا۔ ایک آخری بات عرض کروں، قرب قیامت، ہمارا آج کا دن نبوت سے قریب ہے اور کل کا دن قیامت سے قریب ہے۔ آج کا دن صحابہ کے زمانے سے قریب ہے، خیر القرون سے قریب ہے، اور آنے والا دن قیامت سے قریب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر موجودہ دن بہتر ہے آنے والے دن سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہر ہفتہ بہتر ہے آنے والے ہفتے سے، ہر مہینہ بہتر ہے آنے والے مہینے سے، اور ہر سال بہتر ہے آنے والے سال سے۔ تہلکہ مچ گیا 2020 میں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ 2021 میں کیا ہونے والا ہے، مگر رسول اللہ کی بات صحیح ہے، 101% سچ ہے کہ ہر موجودہ دن، موجودہ سال بہتر ہے آنے والے سال سے۔ ایک بات میں عرض یوں کروں، آخری بات، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہم پڑھ رہے تھے، بہت ساری نشانیاں ہم قیامت کی پڑھ رہے تھے، تو وہ نشانیاں دماغ میں بیٹھ رہی تھی اور نظر سے بھی دیکھ رہے تھے۔ مثال کے طور پر سود عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، چوریاں عام ہو جائیں گی، قتل و غارت گیری عام ہو جائیں گی، امانت میں خیانت عام ہو جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ یہ چیزیں سماج میں، معاشرے میں ہم نے نظر سے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہم حدیث میں اور پڑھے تھے کہ قرب قیامت میں اللہ پاک علم کو اٹھا لے گا، لیکن اس کی مثال ہم نے کسی سال نہیں دیکھی تھی، وہ اس سال دیکھی۔ قرب قیامت میں اللہ علم کو اٹھا لے گا، اس کی مثال ہم نے نہیں دیکھی تھی، یہ مثال ہم نے 2020 میں دیکھی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے دل سے اللہ اس علم کو چھین لے گا، ایسا نہیں ہے، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر۔ کسی سال میں اتنے بڑے بڑے بحر زخار کام کرنے والے زمینی سطح پر جو نظروں کے سامنے رہتے تھے کہ یہ کام کر رہے ہیں، ایسے علماء گئے ہیں۔
علماء اور بھی انتقال ہوتے تھے، لیکن اس زمانے میں بڑے بڑے محدثین چلے گئے، بڑے بڑے داعی اور مبلغ چلے گئے، بڑے بڑے اہل علم چلے گئے، بڑے بڑے دانشور علماء چلے گئے اہل علم۔ میں نے تو خود دیکھا 115 کے قریب وہ علماء جو فرنٹ پیج پہ رہتے تھے کام کرنے والے، یہ کام کے علماء اٹھ کر چلے گئے۔ یہ مثال ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، یہ مثال 2020 میں دیکھی تھی، تو یہ 2020 نے ہمارا کیا کیا ہے؟ یہ 2020 نے ہمارا کون سا نفع دیا جو ہم نے اتنے مبارک کے ساتھ اس کو بلایا تھا؟ پتہ نہیں 2021 کیا ہو جائے گا۔ اس لیے میں تمام لوگوں کو، خود کو، نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، میڈیا پر رہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کوئی چیز نئی نہیں ہے، زندگی کا ہر لمحہ نیا ہے، زندگی کی ہر چیز جو مل جائے سامنے وہ نئی ہے، ہم اس کا استقبال کریں۔ ایک چیز کو پکڑ کے اور اس پر جائز ناجائز کا فتویٰ لگاتے رہیں۔ ایسے لوگ فتویٰ لگانے لگے جو نمازی بھی نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے 5 ٹائم کی، اور کہتے ہیں جو مجھے نیا سال کا مبارک دے گا وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ کمال ہے، نماز کو آپ آتے نہیں اور اس کو باہر کر دیا آپ نے۔ تو بزرگوں یہ باتیں سمجھنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔